يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنارے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپریٹر صاحب اس کا یہ جو ایکو کی آواز تھوڑی سی بعد میں آ رہی ہے نا سرسراہٹ کی، اس کو تھوڑا ہلکا کیجئے اور بس تھوڑا سا بیس کم کر دیں اور ٹریول اور آواز جو دے سکتے ہیں دیجئے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میزبانان گرامی، بالخصوص عالی جناب سیاد بھائی اور معی الدین بھائی اور ان کے جملہ اعزاء اقربا دوست احباب تمام رشتہ داروں کو جنہوں نے اپنی اولادوں کی خوشی کے موقع پر بغداد والے کے نام کی محفل سجا رکھی ہے. بہت خوش سبحان اللہ رب العزت ہمارے ان تمام بھائیوں کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور بہت بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہماری اس محفل کا دولہا آقائی مولائی سیدی سندی سرکار سید سعید میاں صاحب قبلہ شہزادہ حضور فاتح بالگرام بحمدہ تعالی حضرت کی بھی تشریف آوری ہوگی ممبر پہ اور حضرت سے نصیحت آمیز کلمات ہم سنیں گے. میں اپنے سفر کا آغاز کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ عاشقانہ والہانہ انداز میں جو دیکھنے میں یہ لگے کہ یہ محفل عاشقوں کی ہے، اسی انداز میں اپنے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سیاد بھائی اور معی الدین بھائی ان لوگوں نے مل کر کے اپنے بچوں کی شادی اور نکاح خوانی کے موقع پر سرکار بغداد کی محفل کا انعقاد کیا. ماشاءاللہ. یقیناً حالات اور دور کو دیکھتے ہوئے یہ ایک مجاہدانہ قدم ہے
जिस दौर में नौजवानों की जवानियां अक्सर क्लब में गुजरती हों, जब उनका ज़्यादातर वक्त गाने और साउंड के आगे उनका जिस्म थिरकता हो, उस दौर में जबकि शादी और ब्याह के मौके पर जाहिलाना और शैतानी रस्मों को निभाना ज़रूरी समझा जाता हो और शादी ब्याह के मौके पे हुजूर की महफिल को लोग मुनासिब न समझते हों, ऐसे माहौल में और ऐसे दौर में इस महफिल का इनेकाद करना ये ज़माने को बता रहा है हम अगर पैदा हुए हैं तो शैतान के लिए नहीं बल्कि रहमान के लिए पैदा किए गए हैं और हमारी ज़िंदगी की एक एक शाम हमारे हुजूर के लिए है। नौजवानों, ये याद रखें बात मेरी, कई बार ऐसा भी होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने सेहरे पहने वो 100 साल ज़िंदा रहें या जो दूल्हा बन रहे हैं उनकी उम्र 50 साल हो। ऐसा भी देखा गया है कि लोग दूल्हा बन के तो गए हैं लेकिन पलट के कफन में वापस आए हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अभी बच्चियों के हाथ की मेहंदी का रंग नहीं उतरता कि उनके सर पे बेवा वाली चादर पहले आ जाया करती है। याद रखिएगा, ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है और ये राज हमसे मख्फी रखा गया है कि तुम्हें कब मौत आनी है, लेकिन ये कन्फर्म है कि मौत अपने वक्त पे आनी है। क्यों ना फिर ज़िंदगी ऐसे गुजार के जाएं कि किसी भी हाल में मौत आए तो शर्म से सर न झुका हो बल्कि फ़ख्र से हम दुनिया से जाएं और ये कहते हुए जाएं कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें ताकि अगर मौत का वक्त आए तो हया नहीं आनी चाहिए, फ़ख्र से कहते हुए जाएं कि लोगों देख लो, हमने वो काम नहीं किया जिसकी वजह से मुंह छुपाना पड़ता, हम तो वो काम करके जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें फ़ख्र है कि हमने वो काम किया है जिसके तज़किरे ज़मीन पे भी होते रहेंगे, ज़मीन के अंदर भी होते रहेंगे। इसलिए नौजवानों, आज अगर तुमसे कोई ये कहे कि नहीं नहीं यार शादी है तेरी, मौज नहीं आएगी, थोड़ी सी पार्टी शाटी होनी चाहिए, जिंदगी में एक बार दूल्हा बनता है। सुन, अगर दूल्हा एक बार बनना है ना शादी का, तो मैयत का दूल्हा भी एक ही बार बनना है। अल्लाहु अकबर। मैयत का दूल्हा भी एक बार बनना है। ये दूल्हे बार बार नहीं बनने हैं, एक ही बार बनना है। खुदारा अल्लाह तौफीक दे तो यही होना चाहिए। पीछे भी एक शादी की थी, सैयद भाई के यहाँ जाना हुआ था यूपी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उस निकाह खानी के मौके पे भी बच्चियों के हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई थी, हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब निस्बत वाले लोग हैं। बेशक। कैसे लोग हैं? निस्बत वाले। जोर से। निस्बत वाले लोग। नाराज बैठे हैं क्या? नाराज होगे तो क्या बिगाड़ लोगे? मैं तकरीर करूंगा चला जाऊंगा, बाकी कल जो बात करनी है इन लोगों से करते रहिएगा। समझ रही ना मेरी बात? सारे निस्बत वाले लोग हैं और निस्बत की अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी हैं। आप अगर गौर करें निस्बत कितनी बड़ी चीज है। आपने कुत्ते देखें? कुत्ते, आज ही मैंने देखा एक कुत्ता ना गाड़ी में बैठा था, और एक कुत्ते को मैंने एक अमीर की गोद में कुछ दिन पहले देखा था, तो मुझे देख के हैरत हो गई। मैंने कहा ये लोग कुत्तों को सर पे बैठा रहे हैं, जो इंसान रोडों पे भूखे प्यासे फिर रहे हैं उन्हें कोई देखने वाला नहीं। हम शौक के लिए तो 10 लाख का कुत्ता पाल लेते हैं, अल्लाह रसूल की रजा के लिए किसी को 10,000 के कपड़े नहीं पहना सकते हैं। तो कुत्ते भी 2 तरह के होते हैं, आपने देखे होंगे कुत्ते। एक कुत्ता वो होता है ना कि जो अभी आ जाए टहलता फिरता इधर कहीं से, तो एक लात इधर से लगेगी, वो उधर जाएगा, उधर वाले मारेंगे उधर जाएगा, वो 5 मिनट तक तो ऐसे ही मजमे में पिटता रहता है, 5 मिनट के बाद कहीं उसे रास्ता मिलता है। क्यों? कि उसकी कोई पहचान, कोई निशानी नहीं होती है। और एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में चमड़े की बेल्ट पड़ी हो या कोई पट्टा पड़ा हो, अगर वो इस महफिल में आ जाए तो लोग कहेंगे इसको हटाओ, तो कोई मारने चलेगा। कहा नहीं खबरदार, मारना मत, ये मुफ्ती साहब का कुत्ता है, ये कारी साहब का कुत्ता है। कहा कैसे पता? कि इसके गले में जो पट्टा पड़ा है ना, ये मिल्कियत का पट्टा पड़ा है। अगर ये आवारा कुत्ता होता ना
تو اس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا. سرکار اعلی حضرت نے کیا کہا تھا؟ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ میری گردن میں آپ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے. اب جب قیامت کا دن ہوگا اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے. خدا کی قسم کچھ وہ ہوں گے جو لاوارث ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کا وارث ہے. جب فرشتے آئیں گے گلے میں غلامی کا پٹا دیکھیں گے، کہیں گے یار چھوڑو، یہ تو تاج الشریعہ کا غلام ہے. اس کے گلے کا پٹا بتا رہا ہے یہ تو شیر بیش اہل سنت کا غلام ہے، حضور مجاہد ملت کا غلام ہے، حضور مشاہد ملت کا غلام ہے. اس کا پٹا بتا رہا ہے یہ حافظ ملت کا غلام ہے، صدر اللہ فاضل کا غلام ہے. اس کے گلے کا پٹا بتا رہا ہے یہ غوث اعظم کے در کا غلام ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جب وہ پٹا دیکھیں گے تو کہیں گے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، اللہ رسول کے ان محبوب بندوں کے قریب ہو جائیں. اور یاد رکھیے گا زندگی بیت گئی کرامتیں سنتے سنتے، ہم نے پوری زندگی کرامتیں سنی ہیں. یہی وجہ ہے ہم نے کرامتیں سن کر کے اپنے آپ کو جری تو بنایا لیکن استقامتیں سننے کی کوشش نہیں کی. کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ سرکار غوث پاک تو ہیں لیکن زندگی کیسی گزری ہے. کبھی اس بات پہ بھی غور کر لیا جاتا کہ سرکار غوث پاک کی سیرت طیبہ دیکھی جاتی. میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، مقدر پہ ناز کرنا کہ رب نے مجھے اور آپ کو قادری بنایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑے مقدر کی بات ہے. بھائی اس کی آواز صحیح کرو، میں بول رہا ہوں تو یہ دب رہا ہے. بڑے مقدر کی بات ہے کہ رب نے مجھے اور آپ کو قادری بنایا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے چھچندر اب بھی پیدا ہوئے کہ جو ڈائریکٹ سرکار غوث پاک سے لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. میرا تو مشورہ ہے ان سے نہ الجھنا، وہ کوئی عام نہیں ہے. ان کی اپنی شان یہ ہے الہما قہر ہے غوث وتی کا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جو میرا نام لینے والا ہوتا ہے نا میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا کرتا ہوں. ماشاءاللہ، میں کبھی اکیلا اس کو نہیں چھوڑتا ہوں. اور آپ کا تو اعلان ہے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی تجھ سے لڑتا ہے نا تو مت گھبرا، اس کا مقابلہ تجھ سے نہیں پھر بغداد والے غوث الاعظم سے ہے، بغداد والے غوث الاعظم سے ہے. اور یہ ہم قادریوں کی خوش نصیبی ہے کہ رب نے ہمیں قادری بنایا ہے. حالانکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ہم ہر ولی کو مانتے ہیں. یہ بھی بتا دوں آپ کو، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی ہڑک چلو آ کے یہ کہے نہیں یہ بریلی والے آگ لگانے آتے ہیں. ہم آگ لگانے نہیں، ہم تو دل سے دل لگانے آیا کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے ذرا دل ایسا لے کے آ جو دل سے لگانے کے قابل ہو، جو دل سے لگانے کے قابل ہو. ہمارے غیرے کو دل نہیں لگاتے، ہم اسے دل سے لگایا کرتے ہیں جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ رہا کرتے ہیں، سرکار غوث پاک جس کے دل میں رہتے ہیں. تو میرے جانے کے بعد باتیں کر سکتے ہیں. میں بھی یہی ہوں، میں بات کر رہا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بریلوی سنی بنایا ہے، بریلوی سنی بنایا ہے. کچھ لوگوں کو کھجلی ہے اس بات کی بھی کہ لو جی بریلوی کیوں لگا رکھا ہے، لکھنا ہے تو محمدی لکھو، حنفی لکھو. میں نے کہا بریلوی اس لیے لکھتے ہیں، آپ غور کیجئے گا اگر کربلا والوں سے نسبت دکھائی جاتی ہے نا تو خدا کی قسم عباسی لکھا جاتا ہے. اگر امام اعظم کی تقلید کی بات آتی ہے تو حنفی لکھا جاتا ہے. لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو پھر رضوی لکھا جایا کرتا ہے، رضوی لکھا جایا کرتا ہے. اور اگر مشرب کی بات ہوتی ہے تو قادری لکھا جایا کرتا ہے. ہم سے پوچھتے ہو ہم رضوی کیوں لکھتے ہیں تو سنیے گا جناب، ہم رضوی اس لیے لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا نے ہمارا رشتہ بغداد والے سے جوڑ دیا ہے اور بغداد والے نے ہمارا رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیا ہے. اور یہ سبق یوں پڑھایا اور کہا تھا، میرے امام نے کہا تھا عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر اس کارخانے کی کاریگری دیکھنی ہو تو پھر دیکھ شیر بیش اہل سنت کو، آہا بہت خوب ماشاءاللہ. پھر دیکھ علامہ صدر اللہ فاضل کو. بھائی سے صحیح کرو ورنہ ہٹا دو. پھر دیکھ علامہ صدر اللہ فاضل کو. اور اس کارخانے کی کاریگری دیکھنی ہے تو پھر دیکھ حافظ ملت کو. آہا بہت خوب بہت خوب. دیکھ حافظ ملت کو. خدا کی قسم یہ اس رضوی کارخانے کے ایسے نگینے ہیں کہ یہ جدھر گئے ہیں لوگوں نے ان کے قدموں میں فرش نہیں دل بچھائے ہیں. بے شک بہت خوب. دل بچھائے ہیں. دیکھ جا کے کبھی مجاہد ملت کو، وہ لیٹا کہ میرے رضا کا شیر اڑیسہ میں.
دیکھ کبھی جا کر کے خدا کی قسم شیر بے شیر اہل سنت نام سن کے لوگوں کو پسینہ آ جاتا واہ تھا، واہ، بہت خوب بہت خوب. پسینہ آ جاتا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، درسگاہ میں پڑھا رہے ہیں، کچھ علماء ملنے کے لیے تشریف لائے. قربان جاؤ میرے امام کے، وہ علماء نواز بھی تھے اور اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے کہ 20 کلومیٹر تک اپنے باپ کی زمین میں چلا کرتے تھے. یہ کان کھول کے سن لیں، اعلیٰ حضرت 20 کلومیٹر ادھر جاتے تھے اور 20 کلومیٹر ادھر آتے تھے. یہ ان کی باپ دادائی سلطنت تھی جو انگریزوں نے چھین لی جنگ آزادی کے موقع پر. جب دیکھا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو ملک آزاد کرانے میں لگے ہیں تو ان سے یہ ساری زمینداری چھین لی گئی تھی. لیکن خدا کی قسم کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ساری زمین چھینی انگریزوں نے، سوچا اب یہ کیا کریں گے، لیکن معلوم نہیں تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کتا تیرا. یہ اعلیٰ حضرت کے کارخانے کے لوگ ہیں سب. پڑھیے انہیں سمجھیے. تو امام احمد رضا نے ہمارا رشتہ حضور سے جوڑا ہے، جوڑ دیا بے شک. حضور سے جوڑا ہے. اور لگے رہیے گا. میں بات بتا جاؤں، بات موقع پر ہے. مجھے امید ہے کہ ممبر پہ انشاءاللہ سارے رضوی لوگ بیٹھے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفتیان کرام بھی بہت ہیں. ماشاءاللہ سارے علماء کرام رضوی ہیں. واہ واہ. اللہ تعالیٰ ان علماء کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اور اگر کوئی صلح کلی بھی ہو تو بیٹھے اور پھر دیکھیں یہ ٹی ٹی ایس والے کیسے بات کرتے ہیں. اگر صلح کلیت کی بیماری لگی ہوگی انشاءاللہ تو یہ محفل ختم ہونے سے پہلے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. بیٹھے سارے لوگ، میں اٹھا کے نہیں بگا رہا کسی کو، لیکن بس اتنی گزارش ہے اگر صلح کلی بیٹھے ہوں تو درد کی دوا لے کے بیٹھیں. میں کچھ بات کرنے لگا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار اعلیٰ حضرت شاگردوں کو اگر آپ دیکھیں مجاہد ملت پوری زندگی حضور کے لیے جنگ کرتے رہے لوگوں سے. بہت خوب. قید بھی ہوئے، جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن ہوتا کیا تھا ادھر جیل کے اندر بند کرتا تھا دروگا، ادھر باہر کھڑے ملا کرتے تھے. سبحان اللہ. باہر کھڑا ملتے تھے. جیلر کہنے لگا میری نوکری خطرے میں ہے، آپ اندر چلے جائیں. اللہ اکبر. تو یہ سرکار مجاہد ملت، آپ حضور حافظ ملت کو دیکھو. آج ان کا کارنامہ آپ دیکھیے گا. میں نے اشرفیہ میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن خدا کی قسم میں کارناموں کو سراہتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا کس نے کیا، اگر بڑا کیا ہے تو بہت بڑا کیا ہے. حضور حافظ ملت کا کارنامہ دیکھیے. دامن پھیلا کر کے نہ گلی گلی جا کر کے ایسی یونیورسٹی امت مسلمہ کو دی ہے کہ صبح قیامت تک لاکھوں کروڑوں حفاظ و قراء اور علماء مفتیان اکرام اس زمین سے پیدا ہوتے رہیں گے. ماشاءاللہ بہت. ہاں یہ فخر مبارک پور ہے مجاہد حضور حافظ ملت کی یادگار. اور پھر مراد آباد اگر آپ آ جائیں، خدا کی قسم مراد آباد کی گلیاں حضور صدر اللہ فاضل کی خوشبو سے مہکا کرتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور صدر اللہ فاضل کی خوشبو سے مہکتی ہیں. اور آج جو ترجمہ کنز الایمان ہم سنیوں کے پاس ہے یہ حضور صدر اللہ فاضل کا احسان ہے. بے شک. حضور صدر اللہ فاضل کا احسان ہے. انہوں نے ہی سرکار اعلیٰ حضرت سے التماس کی تھی. بہت گزارشات کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ٹھیک ہے بولتا میں رہوں گا لکھتے تم رہنا. تو یہ ان بزرگان دین کے احسانات، اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں. ہم بریلی والے ہیں. یہ ادھر کدھر والے ہیں بھائی؟ بریلی. میں نے پہلے ہی کہہ دیا ٹینشن کچھ نہیں ہے، کہیں کے بھی ہو بیٹھو. بھگائے وہ جس کی دکان کا مال کچا ہو. یہاں تو سارا مال بریلی سے آیا کرتا ہے. اور بریلی والے کبھی چھپ کے نہیں چھاپ کے بولا کرتے ہیں. بہت خوب. تو اگر سارے بریلی والے تو بولے ہم بریلی والے ہیں. ہم بریلی والے ہیں. ہم بریلی والے ہیں. اور خدا کی قسم جو لوگ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت ولی نہیں تھے، ہاں ٹھیک ہے مولانا تھے. اچھا تیری ذات کے صدقے جائیں، خالی مولانا ہی تھے؟ کہاں قلم اچھا تھا. اور جنہیں ان کی شاعری سمجھ میں ہی نہیں آئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر شاعر نہیں تھے. شاعر نہیں تھے، آتے کیسے سمجھ میں؟ انہوں نے کہا لمیاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، اور روح فدا کا فضد ہر کام. یہ ان کی زبان.
الروح فتا کا فضد حرقا یکشول دیگر برزن عشقا مرا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. اللہ اکبر. جب شاعر صاحب کو اتنی زبانیں ہی نہیں آتی تو سمجھیں کیسے شاعری کو. ہاں انہیں تو وہی آتی ہے بکری گائے بھینس بنائی کھانے کو دی دودھ ملائی, ایسی شاعری انہیں آئی. تو اعلی حضرت کو کہا نہیں یہ ولی ہے نہ یہ شاعر ہیں. اگر شاعری سمجھنی ہے خدا کی قسم تو پھر امام احمد رضا کو پڑھا کرو. کسی نے سرکار اعلی حضرت سے پوچھا تھا جناب آپ نے شاعری کس سے سیکھی؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے میں نے قرآن سے شاعری سیکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لاؤ ایسی فکر کا مالک یار, کہاں سے سیکھی؟ کہا قرآن سے. لاؤ تو صحیح. آج برا نہ مانیے گا, کچھ شعراء کا جب مصرع تیار نہ ہوتا ہو تو واش روم میں جا کے بیٹھتے دماغ لگاتے پھر مصرع تیار ہوتا. مگر میرا امام ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. یہ عشق کا امام ہے, عشق کا امام. لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ انہیں ولی کیسے کہہ دیتے؟ میں نے کہا سنیں, آج نا اگر دھوکے سے کتا زندہ ہو جائے, وہ زندہ تھوڑی ہوتا, وہ تو سوتا ہوتا پہلے سے, اور حضرت ایسے لاٹھی لگا دیں کہتے واہ 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 پیر نے کتا زندہ کر دیا, وہ تو سو رہا تھا. تو یہ جھوٹی کرامتیں گڑھنے کی عادی. اور لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے شرک پھیلایا. پڑھیں اعلیٰ حضرت کو. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید کو کتنا بڑھاوا دیا ہے, اور عقیدہ توحید کیسے سنبھال کے رکھا امام احمد رضا نے. آپ پڑھیں میرے امام کو. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نا ایک مولانا تشریف لائے, علم نجوم میں ان کو مہارت حاصل تھی. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بہت غور سے سنیے گا. علم نجوم میں ان کو مہارت حاصل تھی. سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا ذرا یہ بتاؤ تمہیں تو ستاروں کے معاملے میں بڑی مہارت ہے, بارش کب ہوگی؟ کب ہوگی بارش؟ انہوں نے دیکھا دیکھ کے کہنے لگے جناب ابھی مہینہ دو مہینہ لگ جائے گا. کہا کیوں؟ کہا ابھی فلاں ستارہ فلاں جگہ گئے, فلاں ستارہ فلاں جگہ گئے, فلاں ستارہ فلاں جگہ گئے, یہ یہاں آئے گا, یہ یہاں آئے گا, یہاں آئے گا, تب جا کے بارش ہوگی, اور اس کو یہاں آنے میں تقریباً مہینہ بھر تو لگ ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج شرم کر, یہ کیوں نہیں کہہ دیتا رب چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ آج پیر کے کہتے ہیں ارے کوئی بات نہ, چل ہو گیا کام. ایسا لگ رہا لوہے محفوظ اس کی مٹھی میں, اس کی مٹھی میں. کہا حضور یہ نہیں ہو رہا, چل ہو گیا جا. پتا چلا 2 قدم چلا ایکسیڈنٹ ہو کے وہی مر گیا جس کا کام ہو رہا تھا. بھائی رب نے محبوب سے بھی کہا تھا جب کچھ کہا کرو انشاءاللہ لگا لیا کرو, اور یہ پیر ہو کے نہیں لگا رہا. جا جا ہو جائے گا. بابا فیکٹری نہیں چل رہی, جا چل گئی. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پیر کے نیچے رسی تھی, جا چل گئی, چھوڑ دی میں نے پوچھ تیری, ہو گیا کام. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے. کہا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہونی نہیں ہے. غصہ آ گیا سرکار اعلیٰ حضرت کو. اب پٹھان کا جلال دیکھو, اب پٹھانی دیکھیے میرے امام کی, اب خان صاحب کی خان صاحبی دیکھیے. فرمانے لگے شرم نہیں آتی, یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ وہ چاہے تو ابھی ستاروں کی روش بدل کے ابھی بارش کر دے. کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہونی نہیں ہے, اس لیے کہ ستارے اپنی روش میں چلتے ہیں. تب سرکار اعلیٰ حضرت کے جملے سننا. آپ کہتے بتا مولوی گھڑی میں کتنا وقت ہوا ہے؟ کہا سرکار 12 بج گئے ہیں. کہا اگلے 12 کب بجیں گے؟ کہا 12 گھنٹے کے بعد. میرے امام نے انگلی لگائی اور سوئیوں کو لا کے پھر سے 12 پہ رکھ دیا. کہا یہ تو پھر سے 12 بج گئے. کہنے لگے یہ تو انگلی سے آپ نے سوئیوں کو گھمایا ہے. کہنے لگے سن, اگر احمد رضا گھڑی کی سوئی گھما سکتا ہے تو پھر میرا رب کائنات کا نظام بدل سکتا ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ. کائنات کا نظام بدل سکتا ہے. اس نے کہا جناب بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا. غصہ آیا, فرمانے لگے چل نکل جا, پھر گھر جا. نہیں مان رہا تو جب گیا نا پلٹ کے دوڑ کے واپس آئے. مولانا صاحب بھیگے پڑے تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا اتنی بارش ہو گئی ہے کہ میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں. اتنی بارش کہ میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں. تو معلوم ہے سرکار اعلیٰ حضرت مسکرائے. تو انہوں نے کہا سرکار یہ جو بارش ہوئی ہے آپ کی کرامت سے ہوئی ہے. یہ جو بارش ہوئی ہے آپ کی کرامت سے ہوئی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نادان میری کرامت سے نہیں رب کی رحمت سے بارش ہوئی ہے. تو یہ امام احمد رضا نے ہمارے نظریوں کی بھی حفاظت کی, ہمارے عقیدے کی حفاظت کی, اور ہمارے عشق کی بھی حفاظت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے
اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بریلوی بنایا ہے. ہم سنی زور سے ہم سنی بریلوی ہیں. اور اسی امام نے ہمیں سکھایا ہے. حضور کی اولاد کا اگر مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور خود فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. آج سیرت غوث پاک کانفرنس ہے. غوث پاک کا بریلی شریف سے بڑا گہرا تعلق ہے اور بریلی والوں کا سرکار غوث پاک سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ بات بھی سن لیجئے گا. کوئی ڈھونگی لٹوری شاہ چٹوری شاہ پٹوری شاہ اگر آ کے کہے نہیں میں بغداد سے آ رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت کو نہ مانتا ہو، سمجھ لینا وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ہندوستان میں حق کی پہچان آج کے دور میں امام احمد رضا خان ہے. بے شک حق کی پہچان امام احمد رضا خان ہے. اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے، میں دیکھو دو باتیں کہتا ہوں، ایک ہے ذات اعلیٰ حضرت اور ایک ہے بات اعلیٰ حضرت. ذات سے اختلاف کرو تو کوٹے جاؤ گے، اگر بات سے اختلاف کیا تو جہنم میں ٹھونسے جاؤ گے. کھل کے بات کرتا ہوں میں. کسی کے گلے میں چاہے کسی کی غلامی کا پٹا ہو، لیکن اعلیٰ حضرت کی بات کیا ہے؟ آپ ذات سے اختلاف کر سکتے ہیں، نہیں بنتی ہے چچا بھتیجے میں، نہیں بنتی ہے باپ بیٹے میں، لیکن آپ یہ کہنے لگے کہ میں اس نظریے کو نہیں مانتا جو امام احمد رضا نے دیا ہے، تو پھر ٹھکانہ نہیں ہے، پھر جہنم میں جانا ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا نے جو نظریہ دیا وہ یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو اس لیے بڑا گہرا تعلق سرکار غوث پاک کا بغداد سے ہے، وہ سرکار اعلیٰ حضرت کا بغداد سے ہے. میں نے دو لوگوں کے گستاخوں کو بڑی جلدی سزا پاتے دیکھا ہے. ایک سرکار غوث پاک کا دشمن بہت جلدی انجام کو پہنچتا ہے، اور دوسرا سرکار اعلیٰ حضرت کا دشمن یہ بہت جلدی اپنے انجام کو پہنچتا ہے. جس نے اعلیٰ حضرت سے لڑائی کی نا اس کا عقیدہ نہ بچ سکا، اور جس نے غوث پاک سے لڑائی کی وہ محفوظ نہیں رہ سکا. ہم اس بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہیں. کئی بار ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، ہمارے ممبروں سے دیکھو کیا نظریہ دیا جاتا ہے. ایک یہ کہتا ہے برا نہ ماننا اگر کسی کے گھر کی بات ہو تو، لیکن بات غلط ہے. ایک یہ کہتا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو عقیدہ بچا کے رکھو، روزہ رکھو نہ رکھو عقیدہ بچا کے رکھو، حج کرو نہ کرو عقیدہ بچا کے رکھو. یہ جری کیا جا رہا ہے بدعملی پہ، امت کو بدعمل بنایا جا رہا ہے. اور ایک یہ کہتا ہے کیا ملے گا غوث کی محفل کر کے، کیا فائدہ ان کے نعرے لگانے سے. میں نے کہا تجھے اگر فائدہ دیکھنا ہے تو کبھی اس غریب سے پوچھ جس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو. جب سے غوث کے چرچے ہونے لگے اس کی نسلوں کے گزارے ہونے لگ گئے ہیں. تجھے کیا پتا بغداد والے کی پاور کیا ہے؟ خالی ہم لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے لوگوں پر تانو تشنی کرنے کا. خدا را قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم قوم کو اللہ رسول کی بارگاہ میں لے کے چلیں، اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ لے کے چلیں. ہم یہ کہیں دیکھو بغداد والے کو ماننا ضروری ہے تو نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے، عقیدے کی حفاظت ضروری ہے تو سجدے بھی ضروری ہیں. اگر عقیدے کی حفاظت ضروری ہے تو قیام بھی ضروری ہے، روزے بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے. نماز کو اتنے ہلکے میں مت لے لینا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے. تاریخ یاد کر، وہ فرق پلٹ جب میرے حضور کا سر حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں رکھا گیا اور کہا تھا یا عائشہ الصلاۃ الصلاۃ امتی الصلاۃ الصلاۃ. اے عائشہ میری امت سے کہہ دینا نماز نماز نماز، میری امت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. اور مولوی آ کر کے کہتا ہے کہ یار روزے مت چھوٹے تو چھوٹے، لیکن ہم لوگوں کا عقیدہ درست رہنا چاہیے. سنیے وہ سنی وہی ہے جو عقیدے کا بھی مضبوط ہے، عمل کا بھی مضبوط ہے. بہت خوب بہت خوب. پڑھے سرکار اعلیٰ حضرت کو آگ لگا کے رکھ دی، بغیر تو نے لوٹ کے رکھ لی قوم کی آبرو. دین اتنا آوارہ نہیں جتنا بنا رکھا ہے. شرم آنی چاہیے. عقیدہ بچاؤ نماز بچے نہ بچے. تجھے نہیں پتا نماز بھی بچ جائے گی عقیدہ بھی بچ جائے گا. بس میرے بھائیوں یہ جو نظریہ ہمارے بیچ آ رہے ہیں انہیں ختم کرنا پڑے گا.
انہیں ختم کرنا پڑے گا. ہمیں حضور سے بھی پیار کرنا ہے, رب کے احکامات سے بھی پیار کرنا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سچی بات ہے. اتنی جرت ہمارے بیچ. میں اگر میرے پیر خانے کے لوگ بھی اگر غلط کہتے ہیں تو میں ان کے بھی خلاف ہوں. میں غلط کے خلاف ہوں, کسی خانقاہ کے نہیں. ہم غلط کے خلاف ہیں. غلط نہ کرو, غلط نہ بولو, امت کو دھوکہ نہ دو. اسے اللہ رسول کی بارگاہ میں لے کر کے آؤ. محبوب کا سر ام المومنین کی گود میں تھا. عائشہ, میری امت سے کہنا نماز کی پابندی کرے. حضور تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں, اور پیر کی خانقاہ سے پیغام دیا جاتا ہے, نماز پڑھنا نہ پڑھنا عقیدہ بچا کے رکھنا, روزہ رکھنا نہ رکھنا عقیدہ بچا کے رکھنا. یہ کیوں نہیں کہہ دیتے یار عقیدہ بھی بچا کے رکھنا ہے, عمل بھی بچا کے رکھنا ہے؟ کیوں نہیں سکھاتے؟ مجھے بتاؤ, کیا تاج الشریعہ کی کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے نماز چھوٹتے ہوئے دیکھی ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس مرد مجاہد نے وہ ایئرپورٹ پہ رہے تو وہاں نماز پڑھی, اسٹیشن پہ رہے تو وہاں نماز پڑھی, جلسوں میں رہے تو وہاں نماز پڑھی, عرسوں میں رہے تو وہاں نماز پڑھی؟ ہاں دیکھو تو اللہ کے ولیوں کو. ایک قلندر ایسا بھی ہے بلگرام شریف کے اندر, سرکار اویس میاں صاحب قبلہ, خدا کی قسم وہ آج بھی جلسوں میں اس لیے کم جایا کرتے ہیں تاکہ نماز اپنے وقت پہ ادا ہوتی رہے. اس لیے جلوسوں میں کم جایا کرتے ہیں تاکہ عمل میں کمی نہ آ سکے. تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ خالی عقیدہ کافی ہے؟ عقیدے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے تاکہ قبر میں پہنچے تو تیرا جسم مہکے, اور جب حاشی میں پہنچے تو تیرے اعمال مہکنے لگ جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوب. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یہ ایک ڈیفینیشن, ایک تعریف ہی الگ کر دی بالکل جنتیوں کی, الگ تعریف کر دی بالکل جنتیوں کی. بھائی خدا کی قسم دیکھو کبھی ان اللہ والوں کو, دیکھو سرکار اویس میاں صاحب قبلہ کے بڑے بھائی سرکار بادشاہ میاں صاحب قبلہ. معلوم یہ کون لوگ ہیں؟ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. سرکار بادشاہ میاں کی نظر میں رب نے وہ قوت بخشی ہے, یوں دیکھ کے ایکسرا کر دیتے, واہ واہ, بہت خوب. اور حکیم پھر دبا دے دیتے. اور سرکار اویس میاں صاحب قبلہ یہ جسمانی امراض کے بھی طبیب ہیں اور روحانی امراض کے بھی طبیب ہیں. لیکن ان لوگوں کی بات سنو, لوگ کتنے جری ہو گئے, ارے یار دیکھا جائے گا, چل دیکھا جائے گا. میں بیٹھا تھا ان آقا زادوں کی بارگاہ میں تو معلوم ہے سرکار بادشاہ میاں کے منہ سے ایک جملے نکلے, رونے لگے, کہنے لگے مولانا دنیا ہاتھ چومتی ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن ایک کھٹکا سونے نہیں دیتا ہے. سنے لوگ, ایک کھٹکا سونے نہیں دیتا ہے. میں نے کہا حضور کیا؟ کہنے لگے اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ میں ان سیدوں کی بات کر رہا ہوں جن کی سیادت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں, جن کے نسب کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں, اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم لوگ بلا وجہ میں چمک دمک دکھانے کی بات کر رہے ہیں. آنے والا ہے تاجدار بلگرام کا بیٹا, حضور فاتح بلگرام کا شہزادہ آنے والا ہے. دیکھنا سرکار شہید میاں صاحب قبلہ کو, خدا کی قسم سادگی بتا دیتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کے شہزادے گزر کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو عمل اصل ہے, عقیدہ بھی اصل ہے. عمل کے بغیر لٹ پھرے گا, عقیدے کے بغیر عمل مقبول نہیں ہوگا. ایک ہاتھ کو مضبوطی سے, ایک ہاتھ میں عقیدہ سنبھال کے رکھنا ہے, دوسرے ہاتھ میں عمل سنبھال کے رکھنا ہے. عمل سنبھال کے رکھنا ہے. ہم تو بریلی والے ہیں, اس کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جو فاتحہ کراتا رہے وہ بریلوی ہے, بھلے مسجد میں ایک بار نہ جائے, جو جلوس میں دھوم دھام سے جاتا رہے وہ بریلوی ہے, بھلے ایک بار مسجد میں نہ جائے, جو عرس میں دھوم دھام سے جاتا رہے وہ بریلوی ہے. ہم اتنا سمجھتے ہیں, یاد رکھیے گا سچا بریلوی وہ ہوتا ہے جس کا عمل بھی سلامت ہوتا ہے, عقیدہ بھی سلامت ہوتا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بہت خوب. کوئی نہیں بتا سکتا تاج الشریعہ کی نماز قضا ہوئی ہو. ہاں میرے پیر ہیں سرکار تاج الشریعہ, اور سنیں پوری زندگی نماز کے پابند آپ رہے. آخری وقت میں بھی عصر کی نماز سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے,
مغرب کا وقت تھا. پوچھو ان علماء سے, یہ بتائیں گے اگر بندہ نماز کے انتظار میں ہے تو اللہ اسے حالت نماز کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نماز کے انتظار میں بیٹھے گھڑی کا بٹن دبا رہے ہیں. کتنا بجا ہے, کتنا بجا, 10 منٹ مغرب میں ہے, باوضو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, تھوڑی دیر ہوئی مغرب کی اذان ہونے لگ جاتی ہے. جیسی مغرب کی اذان ہوئی ہے آپ نے اذان کا جواب دینا شروع کر دیا. ادھر اذان کا جواب شروع ہوا, ادھر ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا ہے. خدا کی قسم میرا مرشد نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے, اذان کا جواب دیتے دیتے دنیا سے جا رہا ہے. اور نوجوانوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, کانوں میں لیڈ لگا کے گاڑیاں چلایا کرتے ہو, رات کو گانے سنتے سنتے سو جایا کرتے ہو, اگر اسی حال میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ گھر سے نکلتے ہو کانوں میں لیڈ لگا کر کے جایا کرتے ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا, موت آ گئی گانا سنتے سنتے تو کیا کرو گے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر لیڈ کانوں میں لگایا کرتے ہو تو گانے نہ سنا کرو, قرآن کے ترانے سن لیا کرو, نعت کے ترانے سنا کرو, مصطفیٰ کی زندگی اور کردار پڑھ لیا کرو. اور تمہیں خدا کا واسطہ جس طرح یہاں سے جاؤ گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے. کیا کہ اچھا ہوگا سجدے میں دم نکلے تو عبادت کی حالت میں اٹھایا جائے, تلاوت کرتے کرتے موت آئے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے. سرکار تاج الشریعہ دنیا کے اندر سے اذان کا جواب دیتے دیتے گئے اور پھر مقام کا نیلا آواز آتی ہے, اختر قادری خلد سے چل, خلد میں چل دیا, خلد واہ ہر قادری کے لیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو یہ عمل کی بات ہے, عمل کی بات ہے. عمل اچھا ہوگا نا پھر دیکھ انشاءاللہ کتنی کہانی بن جاتی ہے, بے شک. کہانی بن جاتی ہے. آپ غور کریں, لوگ جری ہو گئے اور مریدوں سے کہتے ہیں میرا ہو گیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, میرا ہو گیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, میں دیکھ لوں گا, سب تو دیکھ لے گا. مجھے بتائیے سرکار غوث پاک مادرزاد ولی ہیں کہ نہیں؟ بے شک. بولیں بولیں. جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مجھے سروں کا ہجوم نظر آ رہا ہے, لیکن اتنی آواز نہیں. سرکار غوث پاک مادرزاد ولی ہے کہ نہیں؟ بے شک. ہیں, ماں کے شکم میں بھی سرکار غوث پاک ولی تھے, بے شک. یہاں تک کہ عالم ارواح میں بھی سرکار غوث پاک ولی ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی, اتنا بڑا ولی اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارنے والا, بے شک. جس کی 40 سال تک کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی, جس نے زندگی میں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے, اللہ. پوری رات جس کی عبادت میں گزری, پوری رات جس کی عبادت میں گزری, وہ سرکار غوث پاک ہے. بہت غور سے سنیے گا. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, حج کے لیے آئے ہوئے تھے لوگ, حرم شریف تھا, کعبہ شریف کا ارد گرد کا حصہ, لوگ اپنے اپنے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. کوئی غلاف پکڑ کے کہتا تھا مالک بخش دے, کوئی کہتا تھا اولاد دے دے, کوئی کہتا تھا رزق دے دے, کوئی کہتا تھا زندگی میں برکت دے. سب اپنے اپنے طور پہ. گاڑی یار یہاں پہ لا کے روکنی چاہیے تھی, گاڑی یہاں لا کے روکنا چاہیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. شہزادہ فاتح بلگرام شریف, شہزادہ فاتح بلگرام شریف, شہزادہ غوث اعظم, شہزادہ غوث اعظم حضور سید صاحب قبلہ, حضور سید صاحب قبلہ, حضور سید صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ حضرات راستہ دے دیجیے, ادھر سے آپ حضرات تشریف رکھیں, سکون قلبی کے ساتھ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھے رہیں. بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں آپ سب لوگ. سید صاحب, سید صاحب کو ماشاءاللہ تشریف رکھیں آپ حضرات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تشریف رکھیے, جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے. دیکھیے میں نے پہلے ہی اعلان کیا تھا, قائی مولائی سیدی سندی سرکار سید سعید میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی, شہزادے حضور فاتح بلگرام
माशाल्लाह सरकार की आमद हो चुकी है और अब फयूज़ व बरक़ात की माशाल्लाह बारिश देखेंगे। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुबारक शख्सियत जलवगर है। मैं तो हमारे सियाद भाई हैं और मोहिउद्दीन भाई हैं, मैं कहता हूँ बड़े खुश नसीब हो माशाल्लाह, आपके घर के निकाह भी हुजूर का बेटा पढ़ाया करता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। सलामत रखे और अल्लाह आपको इसका सिला अता फरमाए। मेरे हुजूर ने फरमाया था, जिसने मेरे बेटे की इज्जत की या जिसने मेरे बेटे से प्यार किया या जिसने मेरे बेटे की खिदमत की, हुजूर फरमाते हैं मैं खुद हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सैयदों की खिदमत है। मैं कहता हूं अली और उनकी नस्ल से प्यार करते रहना, अकीदे की हिफाजत के साथ साथ खुदा की कसम फिर जन्नत हमारी मुंतजिर रहेगी, लेकिन अकीदा महफूज रहना चाहिए, अकीदा महफूज रहना चाहिए। और अगर बात करूं ना बिलग्राम शरीफ की, आहा बहुत खूब। जिस जमीन से सरकार तशरीफ लाए हैं, ये वो जमीन है जिस पे अगर टुकड़े में असर हो जाएं तो समझ लेना जन्नत का खाना मिल गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मैं बाबू बैठो बैठो नीचे बैठो, बैठिए बैठिए बैठ जाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, बैठ जाइए बाबू बैठ बैठ जाइए। जाओ जल्दी जल्दी। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। आमीन आमीन। तो अगर बिलग्राम शरीफ की बात की जाए, उस जमीन पे आप जाइए, खुदा की कसम गैर मुस्लिमों के साथ इनका सुलूक आप देखें, लोग अपनों के साथ सुलूक करने तैयार नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिमों के यहां आप जाइए, आप मंदिर में बैठे बंदे से पूछिए वहां पे कि सैयद सईद मियां साहब के यहां जाना है, तो मालूम है उनके जुमले क्या होते हैं? बोले सरकार के यहां ये सीधा रास्ता जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये वहां के गैर मुस्लिमों का अपना मामला है। उर्से बिलग्राम शरीफ था, उर्से वास्ती था, मैं कल वही था, आज कुल शरीफ था। खुदा की कसम जानते गए, सरकार उवैस मियां साहब क़िबला ने बताया कि 250 लोगों ने घर अपने खाली किए, बागर से आने वाले मेहमानों के, उसमें 20% घर गैर मुस्लिमों ने खाली किए थे। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर की औलाद की शान है, सुभान अल्लाह। ये असली नस्ली सैयदों की पहचान है। सिर्फ अपने नहीं, गैर भी इनके कदमों में पड़े रहते हैं, माशाल्लाह। गैर भी इनके कदमों में पड़े रहते हैं। अल्लाह इस खानवादे को सलामत रखे। आमीन। और एक बात और कह जाऊं, बिलग्राम शरीफ की पूरी जमीन पे खासियत और देखी है मैंने। अल्लाह इस खासियत पे सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बाप के अगर 8 बेटे भी हैं ना, तो बंटवारा नहीं है, जबकि खानकाहों में बंटवारे को लेकर गोलियां तक चल जाती है, मुकदमे हो जाते। वो कहता गोलक मेरी, कहता चादर मेरी, तीसरा कहता मोमबत्ती मैं लूंगा, चौथा कहता गुलाब की पत्ती मैं बेचूंगा। लेकिन खुदा की कसम, हुजूर का ये फरमान जो मेरे आका ने फरमाया था, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, अगर इसकी चलती फिरती तफसीर देखनी हो तो बिलग्राम वालों को देख लिया जाए। कोई बंटवारा नहीं, सारे मीर अब्दुल वाहिद की औलाद बने बैठे हैं, बेशक। और जो जिसके पास जाए कोई नाराजी नहीं, बस झगड़े वहां होते जहां लेने की बात होती है, देने वालों में कभी झगड़े नहीं हुआ करते हैं। और ये लेने वाले नहीं, लुटाने वाले लोग हैं। बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। बड़ी जात जलवगर है, महफिल भी हुजूर की है, बेटा भी हुजूर का है। बस मैं बात आगे बढ़ा लूं, मैं क्या कह रहा था, जरी बना रहे हैं लोग, जरी जरी। हाँ कि नहीं अब इबादत की जरूरत नहीं। सरकारे हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक बात बता दूं, मुझे याद आ गई। हजरत मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं, सैयदों की मोहब्बत 7 मकामों पे काम आएगी। माशाल्लाह। जो बैठे ना आप हुजूर के बेटे के इंतजार में, ये मेरी औकात नहीं थी कि मैं यहां तक आ पाता, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। सुने, फरमाया कि 7 फायदे अहले बैत की मोहब्बत लोगों को देती है। फरमाया क्या? 7 कौन कौन सी? फरमाते हैं, पहला मकाम, मौत के वक्त की घड़ियां, जब रूह निकलेगी
تب اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرا مقام فرمایا گیا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تب اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ تیسرا فرمایا گیا نشر، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور ہاک کے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، فرمایا اہل بیت کی محبت وہاں بھی کام آنی ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا اور میزان کے وقت جب عمل کی ترازو لگے گی، عمل کی ترازو لگے گی، فرمایا اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر جب حساب لیا جائے گا اہل بیت کی محبت کام آئے گی، اور فرمایا جب پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی تب اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا علی یہ تو بتاؤ نا حساب کے وقت میں اہل بیت کی محبت کیسے کام آئے گی؟ فرمایا جو ہماری نسل سے پیار کرے گا نا اللہ حکم دے گا اس بندے سے آسان سوال پوچھنا، یہ میرے محبوب کی نسل سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے محبوب کی نسل سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم اس لیے حضور کی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ اسے رافضیت نہ سمجھنا، اسے شیعیت کا نام نہ دیا جائے، یہ عشق رسول ہے۔ ہاں اگر غم مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑیں اور پھر اپنے آپ کو مولائی کہلائیں تو جو چاہو کہو، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ حضرت کی۔ رسول اللہ کی۔ ہم اہل بیت والے بھی ہیں، حضور کے صحابہ والے بھی ہیں، نہ ہم صحابہ کا دامن چھوڑیں گے نہ اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے، اور خدا کی قسم جب یہ عمل ہوگا نا تو پھر رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے اہل بیت سے پیار کیجئے۔ میری بات آگے پوری کروں میں سرکار غوث پاک، سرکار حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب اپنی اپنی دعائیں مانگ رہے تھے، کہنے لگے ایک بندہ ایسا بھی تھا جو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ بخش دے، یا اللہ بخش دے، بڑا گناہ گار ہوں۔ وہ کہتے ہیں اتنے درد سے رو رہا تھا وہ کہ لوگ اپنی دعا بھول کے اس کے لیے دعا کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے تھے مالک بڑا گناہ گار ہے، اسے بخش دے، اسے بخش دے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جب اس شخص نے دعا پوری کی اور جانے لگا اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا تو زمانے نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں عبد القادر جیلانی غوث الاعظم تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ خشیت خداوندی سرکار غوث پاک کے اندر، جبکہ اتنا لاڈلا محبوب ہے، محبوب سبحانی ہے، فاقے کیے۔ فرماتے میں نے علم کے لیے اتنے فاقے کیے کہ لوگ مجھے مردہ گمان کرنے لگتے تھے۔ کبھی کبھی غسل دینے کی باری آتی پھر دھڑکنیں پلٹ آتی تھی۔ کہتے ہیں ایسے فاقے ہوئے، کہتے ہیں میں نے سب کچھ چھوڑا لیکن دین نہیں چھوڑا، اللہ دین نہیں چھوڑا۔ بڑے بڑے فاقے کیے، خدا کی قسم پڑھیے سرکار غوث پاک کو، فرماتے ہیں بڑے بڑے فاقے کیے، اللہ رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ کہنے لگے میں نے اللہ کی رضا کے لیے فاقے کیے تھے، ایک دن نہ میں نے جذبات میں کہا مالک اس دن تک نہیں کھانا جب تک تو خود نہیں کھلائے گا، اللہ۔ جب تک تو خود نہیں کھلائے گا۔ ادھر کعبے میں بیٹھ کے رونا دیکھو اور ادھر دیکھو اب ضد دیکھیے، یہ ناز دیکھیے اپنوں کے، مالک اس وقت تک نہیں کھانا جب تک تو نہیں کھلائے گا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بھوک اتنی تھی پیٹ میں درد ہو رہا تھا، میں اپنے پیٹ کو دباتا اور کہتا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ میں پیٹ کو دباتا کروٹیں بدلتا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اتنی میں ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آیا، اس نے آ کے کہا عبد القادر یہ لے کھانا کھا لے۔ میں نے کہا نہیں نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ کہا کب تک نہیں کھاؤ گے؟ کہا جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مسکرا کے کہا میں سنو عبد القادر میں خضر ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، رب نے بھیجا ہے، اور یہ کہا کہ عبد القادر سے کہہ دو تجھے میری قسم ہے کھانا کھا لے۔ بریلی والے نے کہا تھا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں کچھ چچوندروں کے پیٹ میں درد ہے، بولے لو جی دیکھو انہوں نے تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا غوث پاک کو۔ میں نے کہا بھئی عقیدہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا۔ اس نے پوچھا تمہارا کہاں سے؟ میں نے کہا ہمارا تو قرآن سے آیا ہے۔ قرآن میں کہا؟ میں نے کہا پڑھ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ کیا ہے؟ کعبہ ہے صفا مروہ کیا؟
حجر اسود ہے. فرمایا گیا سنیے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیوں؟ کہا اس پہ میرے خلیل میرے ذبیح کی امی نے دوڑ لگائی تھی، اس لیے میں نے انہیں نشانی بنا لی اپنی. اور فرمایا سنو، حج کرنے آیا طواف کر کے نہ چلے جانا، خالی زمزم پی کے نہ چلے جانا، آنا دوڑ لگانا. کیونکہ یہاں ماں نے بیٹے کے لیے 7 چکر لگائے تھے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ماں اور بیٹے کے بیچ کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ رب بھی اس رشتے کو قیامت تک کے لیے سنبھال کے رکھ دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ضد نہیں ہے. لاڑ پیار ہوتے ہیں اپنوں کے، لاڑ پیار ہوتے ہیں. اگر بیٹا باپ کے سینے پہ بیٹھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے باپ کو نیچے گرا دیا، نہیں، لاڑ ہے. باپ کبھی سینے پہ بیٹھاتا، کبھی کندھے پہ بیٹھاتا ہے. یہ تو اولاد کا اپنا مسئلہ ہے نا کہ وہ ماں باپ کو کتنا بیٹھاتی ہے کتنا نہیں. نوجوانوں، اللہ نے ماں باپ سلامت رکھے نا، اور اگر تمہیں کچھ ترقی مل گئی ہے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ تمہارے باپ کو ہونا چاہیے. مجھے بتایا میرے بھائیوں نے، اور مجھے بتایا کہ یہاں اکثر لوگ پردیسی ہیں جو اپنے وطن سے یہاں آئے ہیں کھانے کمانے کے لیے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری نسلوں کو آباد رکھے. کہیں بھی جا کے کمانا حلال کے لقمے کمانے ہیں، حلال کے لقمے کمانے ہیں. بڑی بات ہے. میں آپ کو بتا جاؤں، 2 پانی بڑے قیمتی ہوتے ہیں. 2 پانی بڑے قیمتی ہیں. ایک وہ ٹیوب ویل کا پانی جس سے فصل کی سینچائی ہوتی ہے، اور ایک راتوں کو اٹھ کے سجدے میں بہانے والے اشکوں کا پانی جس سے نسلوں کی سینچائی ہوتی ہے. یہ 2 پانی بڑے قیمتی ہیں. کبھی راتوں کو اٹھ کے رو بھی لیا کرو، کبھی راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو سجدے کر لیا کرو. وہ رات کی تنہائی کے سجدے خدا کی قسم بڑے نرالے ہوتے ہیں، بڑے نرالے ہوتے ہیں. نوجوانوں، کبھی رات کو آنکھ کھل جایا کرے، مصلی بچھا دیا کرو، اور 22 سال کی عمر میں رو کے کہا کرو مالک میں تجھ سے دور ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں دنیا میں ڈوب گیا، مجھے معاف کر دے. خدا کی قسم اگر جوانی میں تم نے مغفرت مانگی نا، امید ہے اللہ صرف مغفرت نہیں دے گا، تم کو ولایت کا تاج بھی عطا فرما دے گا. ماشاءاللہ سبحان. لیکن ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ عبادت کا نور کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے لقمے حلال کے نہیں رہے. برا لگ رہا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آئی نہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. حلال کے لقمے بچوں کو کھلائیے. اور میرے بچوں، نوجوانوں، اگر تمہارا باپ مزدوری کرتا ہے نا اور تم سے کوئی کہتا ہے چل بے تیرا باپ تو بوریاں اٹھوتا ہے، تو شکر ادا کرنا، کہنا اللہ کا شکر ہے میرا باپ مزدوری کرتا ہے، محنت کر کے پسینہ بہاتا ہے، لیکن ستم کر کے کسی کے آنسو نہیں بہایا کرتا ہے. میں کہنا مجھے فخر ہے میرے باپ پہ، اس نے کندھے پہ بوریاں رکھی ہیں، کسی کی لاشیں نہیں اٹھائی ہیں، وہ کسی کو دکھ دے کے نہیں لایا، وہ دکھ اٹھا کے پیسہ کما کے لایا ہے. اس لیے اس باپ کی عزت کرنا. لوگ کہتے ہیں میرے پیر کے تلوے بڑے ملائم ہے، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی بڑی ملائم ہے. کبھی باپ کے تلووں میں بیٹھ کے دیکھا کر یار، اس کے پیروں میں ٹھیٹے کتنی لگی ہیں. آج ممبئی آ کے بلڈنگیں تم نے بنا لی، ایسے عزت کے سامان تم نے کر لیے. باپ کے وہ دن کیوں بھول گئے ہو؟ کل جب تم میلے جانے کہا کرتے تھے اس وقت باپ کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، یہ تجھے کندھے پہ بٹھا کر کے 4 کلومیٹر تک لے کے جایا کرتا تھا. ایک بار بھی تجھے کندھے سے اتار کے یہ نہیں کہا تھا میں تھک گیا ہوں. کندھا بدلا ضرور تھا لیکن تجھے نہیں اتارا تھا. تو کہتا تھا ابا پسینہ آ رہا ہے، تو باپ نے مسکرا کے تجھے دیکھ کے کہا تھا کوئی بات نہیں بیٹے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے. جب باپ کے پاس کچھ نہ تھا یہ تجھے کندھے پہ لے کے چلتا تھا. آج تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن تیرے پاس باپ کو بٹھانے کا وقت نہیں ہے. گاڑی میں کبھی باپ کو بٹھا لیا کرو، کبھی ماں کو بٹھا لیا کرو، کبھی اپنوں کو لے کے چلا کرو. لوگ کہا کرتے ہیں مولوی مجھے ماں کی یاد آتی ہے، مجھے باپ کی یاد آتی ہے. اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو. ہمارے ساتھ ہمارے محی الدین بھائی اور ہمارے سیاد بھائی، ان کے رشتے آپ دیکھو، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا سن کر. انہوں نے اپنوں کو کیسا نبھایا، کہا کہ دیکھو رشتوں میں انہوں نے اپنے رشتوں میں رشتے کر لیے ہیں. لوگ اپنوں کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ برابری کا نہیں ہے، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لیول کا نہیں ہے. لیکن میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں، تم نے باپ کی نسبت کا خیال رکھا ہے، تم نے ماں کی نسبت کا خیال رکھا ہے، تم نے اپنے رشتہ داروں کی نسبت کا خیال رکھا ہے. خدا آپ کو جزائے خیر دے. اپنوں کے رشتوں کی قدر کیا کرو، اور بیوی بچوں کو تو لے کے چلتے ہو،
کبھی ماں کو بھی گاڑی میں بٹھا لیا کرو، لے کے آ کبھی بازار میں، سنڈے سنڈے باپ کو لے کے آ اور پھر ماں باپ کو شاپنگ کرا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید تیرے حق میں پیر کی دعا ٹال دی جائے لیکن تیرے ماں باپ کی دعا تیرے حق میں نہیں ٹالی جا سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں دعا کر، تو ان بڑے لوگوں کے قدموں سے جڑا ہے، تجھے تو دعا آتی ہوگی نا۔ آپ لوگ بھائی بیٹھ جائیے۔ کیسے باتیں کی جاتی ہیں؟ بیٹھ جاؤ بابو، بیٹھ جاؤ بابو۔ بیٹھ جاؤ، کسی دیکھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ مردوں سے کیسی باتیں کی جاتی ہیں؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ ہے نا سارے لوگوں کی توجہ؟ ہمارے سیاد بھائی اور ہمارے معین الدین بھائی، ان کی بات سے ایک بات یاد آ گئی، رشتوں میں بڑی پھوٹ پڑ گئی۔ میں تو جبہ و قبے سے لے کر کے پینٹ شرٹ تک بات کر رہا ہوں۔ ہاں، رشتوں میں بڑی دوریاں ہو گئی ہیں، مرید سے لے کے پیروں تک بٹوارے ہیں، بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ توجہ کریں، بس دعا چاہیے آپ لوگوں کی، اگر تھک گئے ہوں تو ختم کر لیا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ ہی کے لیے سب کچھ ہے، بولیے بولیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضور حکم فرما رہے، میں تھوڑا سا اور بول دوں۔ ہاں بولیے۔ آپ ایک بات پہ غور کیجئے گا، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں میری بغل میں، بال سفید ہونے لگے سرکار کے، ٹھیک ہے جی، لیکن آج بھی ان سے پوچھو نا، یہ میں ان کو کبھی دیکھتا ہوں بھائی بھائی کو بیٹھا ہوا نا، تو مجھے لگتا ہے دیکھو آج بھی ان کی جوانی میں بچپن کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ آپ بھی خود سوچتے ہوں گے، یہ بیٹھے ہوئے نبھا لیا نا۔ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، رے ٹھیک ہے رشتہ دار ہے میں تھوڑی ہیلپ کر دوں گا، لیکن اتنی ہیلپ نہیں کہ میں اپنے گھر کی بہو بنا لوں کسی کی بیٹی کو۔ خدا رہنا، یہ کبھی نہ کرنا، یہ کبھی نہ کرنا۔ علی کا اور فاطمہ کا رشتہ آپ دیکھیے، گھر کے اندر نکاح ہوا ہے۔ ہاں، یہ حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ علی جوان ہو گئے وہ، تمہارے رشتے کی بات کی جائے؟ چیخ نکل گئی حضرت علی کی، رو کے کہا تھا محبوب میرا تو بچپن آپ کے قدموں میں گزرا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ میرے مالک ہیں، جو آپ فیصلہ کریں گے علی کو منظور رہے گا، علی کو منظور رہے گا، میں نے زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ہے۔ محبوب نے فرمایا پھر تیرے لیے میں نے بیٹی کا انتخاب کیا ہے، بتا تیری کیا رضا ہے؟ خدا کی قسم رو دیے تھے، کہنے لگا کائنات میں جتنی شفقت محبوب آپ نے کی ہیں کوئی کسی پہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج رشتہ دار بیمار ہوتے یا غریب ہوتے ہیں کہ نبھا لو بھائی، اللہ نے تجھے پیسہ بھی دیا، بیٹا بھی دیا، فلاں کی تیری بہن کی بیٹی ہے، دیکھ تیری چچا کی بیٹی ہے، تیری خالہ کی بیٹی ہے، نبھا لینا۔ کہتے نہیں نہیں میں 2-4 لاکھ دے دوں گا، بہو نہیں بناؤں گا۔ بھیکاری دکھ رہے ہیں تجھے وہ؟ سنیں ذرا، درد پالیں ایک دوسرے کا، درد پالیں اور دیکھیے گا بہت غور سے۔ ہم چھوٹے تھے نا، اسکول سے آتے تھے، ماں کھانا نکال کے دیتی تھی، بیٹے 11:30 ہو گئے، کھانا کھا لے۔ ہم کہتے تھے نہیں امی ابھی بھائی نہیں آیا ہے، جب وہ آئے گا تب کھانا کھانا ہے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے 1-1 گھنٹہ کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ ماں نے کبھی تھیلے سے میٹھا نکالا، لے بیٹے کہ کھا لے، اگر 1 سیب تھا ہم نے کہا ماں اس کے 2 ٹکڑے کر، کہا کیوں؟ آدھا میں کھاؤں گا آدھا میرا بھائی کھائے گا۔ یہ بچپن تھا، لیکن آج آپ غور کیجئے گا، آج آپ غور کیجئے گا، جوانیاں دیکھیے آپ، خدا کی قسم اپنے کی کنپٹی پہ جس نے پسٹل لگائی ہے نا، آدھار چیک کرنا سگا بھائی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو مقدمے لکھوا رہا ہے نا بیٹھ کے کورٹ میں، وہ اپنا ہوگا۔ جو جیل کرانے پہ لگا کے تیرے اپنے سگوں کو، وہ تیرا اپنا ہوگا۔ یار بتانا، رشتہ بھی وہی، خون بھی وہی، گھر بھی وہی، چہرے بھی وہی، نام بھی وہی، نسل بھی وہی۔ کل ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، آج ایک دوسرے کو کھانے نہیں دیتے ہو، آج ایک دوسرے کو چین سے جینے نہیں دیتے ہو۔ کل ہر چیز کا بٹوارا کرتے تھے، آج چھیننے پہ لگے رہتے ہو۔ یار یہ کیوں چل رہا ہے؟ سنیے گا، اس کی وجہ یہ ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے دل کے اندر دولت نہیں تھی، اس لیے رشتوں کی قدر جانتے تھے۔ جب ہم بڑے ہو گئے ہیں ہمارے سینے میں دولت آ گئی ہے، دنیا کا پیار آ گیا ہے، اس لیے رشتوں کی قدر ختم ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم تم جانتے ہو دولت تو ہاتھ کا میل ہوا کرتا ہے، لیکن رشتے رب نصیبوں سے عطا فرمایا کرتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ انہیں نبھا کے چلا کرو، رشتوں کو نبھا کے چلا کرو، خدا کے واسطے۔ بٹوارے کی بات کتنی بھی آ جائے، اگر کسی پہ 1-2 انچ زیادہ بھی چلی جائے نا تو اپنے باپ کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دیا کرو، بھائی سمجھ کے معاف کر دیا کرو۔ رکھنا کسی کے سر پہ ہاتھ، پھر دیکھ خدا کتنا نوازتا ہے۔
ہمارے تو دل ہی تنگ ہو گئے, ہماری تو عادتیں اتنی خراب ہو گئی, مہمان آئے تو سمیٹ کے رکھ دیتے دسترخوان, بیٹی یہ چلا جائے گا تب کھانا ہے. اور یہ بلگرام والے لوگ ہیں, ان کے کبھی گھر چلے جاؤ یا اکیلے بیٹھے ہو تو خوش ہو کے کہتے ہیں الحمدللہ آئیے اب اچھا لگے گا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اکیلے نمبر تک کھانا کھانے کا, ہمیں کھانا اس وقت تک اچھا نہیں لگتا جب تک حضور کی امت کا کوئی مہمان ہمارے دسترخوان پہ نہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کہاں چلی گئی فراخ دلی ہماری؟ جیسے گھر پکے ہو گئے نا دل بھی پکے ہو گئے. بھائی مکان بھلے پکے بنا لینا لیکن دل کچے رکھنے, دل کچے رکھنے ہیں. اپنوں کے لیے دل میں جگہ رکھ یار, اپنوں کے لیے رکھ. خدا کی قسم آپ تاریخ پڑھیں بغداد والے کی, بات لمبی ہو جائے گی اگر ادھر ادھر گیا تو. ماں باپ کی بھی عزت کریں. سرکار غوث پاک کو آپ دیکھیے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آپ کو جانا تھا کسی جگہ پہ, بیچ میں ندی تھی, ندی پار کرنے کے لیے کشتی کا سہارا لینا تھا. جب کشتی کا سہارا لینا تھا آپ ندی کے کنارے پہنچے, آپ نے دیکھا نا وہ کشتی والا کسی کو دھکا دے رہا تھا. سنیں بہت غور سے, کسی کو دھکا دے رہا تھا. آپ قریب پہنچے, دیکھا اس کی آنکھ میں آنسو. فرمانے لگے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں غریب ہوں, میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں, اور یہ کشتی والا کہہ رہا اس وقت تک پار نہیں جا سکتا جب تک پیسے نہیں دے دے گا. تو سرکار غوث پاک نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ٹھہر. اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد تھے, سنیں وہ علم والے لوگ تھے, علم والے لوگ تھے, مفسر بھی تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, ہاں اور پیر بھی تھے. فرمایا جا ذرا جلدی مدرسے جا, میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے, اٹھا کے لا. شاگرد دوڑا دوڑا لایا, حضور لیجئے. آپ نے ہاتھ میں لے کے کشتی والے کے حوالے کی کہ یار یہ رکھ لے. اس نے کہا کیا کروں گا اس کا؟ فرمانے لگے آج کے بعد نا کوئی غریب آ جائے اور دریا پار کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو, اسے دھکا نہ دینا, عبد القادر کے پیسے سے اسے دریا پار کرا دیا کرنا. اللہ اکبر. اسے عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کرا دیا کرنا. آج دلوں میں گنجائش ہے ہمارے, دلوں میں گنجائش ہے ہمارے. ہم تو سوچتے ہیں اس کا ٹکٹ غائب ہو جائے, یہ بس میں سے گر جائے, اس طرح کی ہم سوچ رکھتے ہیں. یار دوسرے کی مدد کیا کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. بے شک. دلوں میں جگہ پیدا کیا کرو, گنجائش پیدا کیا کرو. آج دنیا کیوں پریشان ہے؟ ہمارے ملک کے اندر 90% جو پریشانی ہے نا وہ شادی کی بڑھتی ہوئی خرافاتوں کی بنیاد سے ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. ہاں حضرت, گاؤں دیہات اور شہروں کا تو پوچھو ہی مت. ذرا سی چمک کے آ گئی, دیکھ ہی نہیں رہا ہے نیچے کو. 2 منزل مکان بنا لیا تو پھر چھت پہ بیٹھ کے رشتے ڈھونڈ رہا. یہاں کیوں بیٹھا؟ لیول کا چاہیے. تو اتنا لمبا ہو گیا تجھے لیول کا چاہیے, مل نہیں رہا. لیول دولت سے نہیں, لیول دل سے دیکھا کر یار, دل سے دیکھا کر. ایک رشتے وہ ہیں جسے تم بناتے ہو, ایک رشتہ وہ ہے جسے خدا نے بنایا ہے. خدا کے بنائے رشتے کون سے ہیں؟ تاؤ, چچا, خالہ, خالو, پھوپھی, نانا, نانی, یہ مصطفیٰ اور یہ خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. اور ہم کون سے ڈھونڈتے ہیں؟ ہم وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جا کے رہتے ممبئی میں رشتہ تلاش کریں, دلی میں. لیبل کا آدمی ہونا چاہیے, اس کی مونچھ پہ گھی کا چراغ جلنا چاہیے, اس کی بیٹی IAS IPS ہونی چاہیے, تب جا کے میرے گھر کی دلہن بنے گی. یہ نہ دیکھ اس کے پاس ڈگری کون سی ہے, یہ دیکھ کنیز فاطمہ زہرا ہے کہ نہیں, کہیں وہ بے نقاب بازار میں تو نہیں جاتی ہے, کہیں بال کھول کر کے شادیوں میں تو نہیں جایا کرتی ہے, کہیں آوارگی کے ساتھ گلیوں میں تو نہیں پھیلا کرتی ہے. اگر ایسی کو بہو بناؤ گے تو غوث اعظم نہیں آئیں گے, ڈانسر پیدا ہوں گے. کنیز فاطمہ کو بہو بنا, کامگن تیرا ہوگا, آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, سیرت غوث اعظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں نیک رشتے تلاش کیا کرو, اچھی بیٹیاں تلاش کیا کرو, ایسی بیٹیاں تلاش کرا کرو جن کے سر سے دوپٹے نہ سرکتے ہوں, جن کی نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے, جن کے وجود میں شرم ہونی چاہیے. خدا کی قسم اگر ایسی بچیوں کو بہو بناؤ گے تو تعویذوں کے لیے مارے مارے نہیں پھرو گے, ڈوریوں کے لیے نہیں بھاگو گے, پانی نہیں پڑواؤ گے. تیرے گھر کی جو بہو ہوگی فجر کی اذان سنے گی, 4 سجدے کرے گی, اور اس کے بعد مصلے پر بیٹھ کر کے قرآن کھولے گی, یہ سورہ یاسین پڑھے گی, ادھر مدینے سے مصطفیٰ کا کرم آنا شروع ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد,
زندہ باد زندہ باد. اگر آپ اپنے گھر جا کے میرا یہ پیغام دینا تو بڑی مہربانی ہوگی. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تک پہنچ رہی ہے. اگر کسی کے گھر تک نہیں پہنچ رہی اپنے گھر جا کے بتانا. ہم ایک غلطی کرتے ہیں, ہم اصلاح صرف بیوی کی کرتے ہیں, بیٹی کی نہیں. یہی وجہ ہے کہ معاشرہ سنور نہیں رہا ہے. بیوی کی بجائے آپ بیٹی کی اصلاح کرو, کسی کے گھر کی بہو غلط نہیں ہوگی. تقریر سن کے جائیں گے, بیوی سے کہیں گے سنا مراد آباد کا مولانا آیا تھا ایسا کہہ رہا, آج کے بعد ایسا کریے. اور بیٹی کو اجازت ہوگی تو گلے میں دوپٹہ ڈال کے شاپنگ کرنے جانا. جب تک بیٹیاں نہیں سنوریں گی کسی کے گھر کی بہو نہیں سنورے گی. ہر شخص اپنی بیٹی کو سنوارے, ہر گھر کی بہو سنور جائے گی, ہر گھر کی بہو سنور جائے گی. اور آج جو فساد چل رہا ہے نا, خدا کے واسطے اگر آپ کسی کی بیٹی پہ یہ رحم کریں گے نا, اسے بنا جہیز کے بنا کیش کے اپنے گھر کی بہو بناؤ گے, پوری زندگی تیرے قدموں میں بیٹھ کے گزارے گی اور کہے گی تیرا احسان ہے, تو نے میرے باپ کی عزت رکھ لی تھی, پوری زندگی تیری عزت رکھنا میرا کام ہے. وہ مر جائے گی لیکن تجھے رسوا ہونے نہیں دے گی. اگر 20 لاکھ لے کے تو بیوی لے کے آئے گا نا, 3 دن کے بعد ایسا بم پھٹے گا کہ پورے گھر کی کھیلے بنا دے گی اور کہے گا دیکھ عزت رکھ لے. وہ کہے گی کل یاد نہیں میرے باپ نے کہا تھا میری عزت رکھ لے, تیرے باپ نے کہا تھا 15 لاکھ دے تو برات لے کے آؤں گا, میرے باپ نے زمین بیچ کے 15 لاکھ اکٹھے کیے تھے, تو برات لے کے تب آیا تھا. جب تو نے کل میرے باپ کی عزت نہیں رکھی, آج میں کیوں رکھوں, آج میں کیوں رکھوں. تو پھر گھر نہیں سنوریں گے. بیٹیوں کے اوپر یہ احسان کیا کرو, انہیں فری میں اپنے گھر کی دہلیز پہ جگہ دیا کرو. کتنا بڑا کام کرنے آ رہی ہے, تیرے نسلوں کو جنم دینے آ رہی ہے. وہ کھانا بنانے والی تو 5,000 میں مل جائے گی, پوچھا لگانے والی تو 3,000 میں مل جائے گی, گھر کی صفائی کرنے والی تو 2,000 میں مل جائے گی. یہ جو تیری نسلوں کو وجود دینے کے لیے آ رہی ہے, یہ ایسے نہیں, اپنی زندگی پہ کھیل کے تیری نسلوں کو آگے بڑھائے گی, اپنی جان کی بازی لگا کے تیری نسلوں کو آگے بڑھائے گی. لیکن جب تم 10-10 لاکھ کیش لے کے انہیں گھر کی دلہن بناتے ہو نا, پھر جب پردیس جاتے ہو تو کچن سے آواز آتی ہے اللہ کرے یہ لوٹ کے ہی نہ آئے, یہ ٹرک کے نیچے دب کے مر جائے. پھر تم بھی جاتے جاتے کہتے ہو جا جا میں بھی تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتا. وہ کہتی ہے اللہ مجھے اس کا جنازہ بھی نہ دکھانا. اللہ کہتا مان جا, یہ ناشکری کے جملے نہ بول, تو نہیں جانتی یہ کون ہے تیرے لیے. دیکھ ایک جھٹکا دوں گا تیرے سارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو نے بد دعا دے کے شوہر کو نکالا, خبر آئی کہ وہ گزر رہا تھا, روڈ پار کر رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گیا ہے. اب جب سفید چادر سر پہ آتی ہے پھر رونے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. اب اس چادر کو کیسے اتارا جائے, دنیا کھا پی کے چلی جائے گی, 40ویں کی بریانی کھائیں گے, تیجے کے چاول کھائیں گے, میت کی روٹی کھائیں گے, لوٹ جائیں گے, کوئی غم بانٹنے نہیں آئے گا, کوئی سینے سے لگانے نہیں آئے گا. اے میری قوم کی بیٹی, تیرا شوہر تیری زندگی ہے, تیرا شوہر تیری خوشی ہے, اس کو بد دعا نہ دے. اگر یہ چلا گیا تو کوئی تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. تیرے کی اپنے گھر کے اندر وقت پہ تجھے روٹی نہیں دی جائے گی. آج جو گھر کی ملکہ بنی ہے یہ تیرے شوہر کے سائے کا صدقہ ہے. اس کے تیرے ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن ہیں تیرے سر پہ شوہر کا سایہ ہے, اس وجہ سے تو مہارانی بنی ہے. اگر یہ چلا گیا تجھے 8 بیٹوں پہ ناز ہے, 10 بیٹوں پہ گھمنڈ ہے, دیکھے گی منہ ایک ایک کا, لیکن کوئی تجھے روٹی دینے نہیں آئے گا, کوئی تجھے کھانا دینے نہیں آئے گا. آج تیری مرضی سے کھانا بنتا ہے, کل تجھے کوئی تیری مرضی سے کھانا تک نہیں دے گا. اس لیے خدا کے واسطے اے میری قوم کی بیٹی, اگر تیرا شوہر گھر سے جانے لگا کرے کچن میں کھڑے ہو کے بد دعا نہ دیا کر. اگر وہ جا رہا ہے تو تو اپنی جھولی پھیلا دیا کر, کہا کر مالک میں نے سہاگ کے جوڑے میں اس کو بھیجا ہے, اسی جوڑے میں مجھ سے ملا دینا. اے میرے پروردگار, باغر جا رہا ہے, ظلم کی آندھیاں ہے, چاروں طرف شیطانی ماحول گرم ہے, میرے شوہر کی حفاظت کرنا. سجدے میں سر رکھ کے اس کی زندگی کی بھیک مانگا کر, اس کے کرم کو جوش آئے گا. وہ کہے گا آنسو نہ بہا, مجھے میری عزت کی قسم ہے, جب تک دونوں کو ملا نہیں دوں گا موت بھی تم دونوں کو جدا نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے جاتے, ماشاءاللہ وہ اپنے شوہروں کی عزت کرے. بے شک اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے کہ وہ اپنے شوہروں کی عزت کرے. جب بیٹیاں سنور جائیں گی تو بیویاں خود بخود سنور جائیں گی, بیویاں خود بخود سنور جائیں گی. رات سرکار نجیم میاں صاحب قبلہ قلندر مارہرہ شریف بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے فرمانے لگے بیعت و خلافت کا مسئلہ بھی عجیب ہے, عورتوں سے پیر دبا رہے.
اور کہنے لگے تم جو بیٹھی ہو نا وہاں ایک پردہ لگا تھا بالگرام، بڑا اچھا اہتمام رہتا ہے، خدا کی قسم اسلام کیا ہے یہ حضور کی اولاد سے پوچھو۔ میں نے رات بھی یہ بات کہی تھی، نہ تو ہمارے باپ کا کچھ لگا ہے دین پہ، نہ آپ کے باپ کا لگا ہے، جو کچھ بھی لگا ہے نا سیدوں کا لگا ہے، بے شک خون بھی لگا ہے، پسینہ بھی لگا ہے، محنت بھی لگی ہے، وقت بھی لگا ہے، سیدوں کی بڑی قربانیاں ہیں دین ہم تک پہنچانے میں، حضور کے گھر آنے کی بڑی قربانی، خدا کی قسم حضرت امیر حمزہ سے لے کر کے علی اصغر تک یہ سارے کون تھے؟ حضور کے گھر والے تھے، حضور کے گھر والے تھے، بڑی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، دین ہم تک بڑی مشکل میں پہنچا ہے، خدا را اس دین کا جھنڈا بلند کیا جائے، بے شک تیری بدعملی کی وجہ سے کوئی حضور کے دیے ہوئے اسلام پہ انگلی نہ اٹھائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ مسلمان ہے، 10 لاکھ تو بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنائیں گے، کسی کو خالی ہاتھ لا کے گھر میں بیٹھا، میں نہیں جانتا یہ ٹھل ہوئے براتی کیا کہیں گے، مگر اتنا جانتا ہوں اگر کسی غریب کی بیٹی یا تیرے بھائی کی بیٹی بنا خرچے کے تیرے گھر میں آ کے تیرے گھر کی عزت بن گئی نا، کوئی دعا کرے نہ کرے مدینے سے گنبد خضرا والا مصطفیٰ دعا کرنے لگ جائے گا۔ کیوں نہیں کرتے یہ کوشش ہے؟ کریں نا، فری جنت ہے، فری جنت ہے، امیروں کے لیے بہت سستی ہے جنت، مگر خریدے تو، اگر خریدے تو کیسے؟ غریب آدمی کو تو رب کا دوست ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے، چلے کرے گا، وظیفے پڑھے گا، بڑی محنتیں کرے گا، لیکن امیر کے بارے میں فرمایا جو رب کے راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ خرچ کیا کرو نا اللہ کی راہ میں، بہت سا آسان طریقہ ہے سیدھا ہونے کا، اللہ کی بارگاہ میں جانے کا، ولی بننے کا، دوست بننے کا، خرچ کیا کرو، خرچ کیا کرو، لوگ حساب لگائے رہتے ہیں۔ تو سرکار نذیر میاں صاحب قبلہ فرما رہے تھے یہ جو بیٹھی ہیں نا ان کی عادت یہ ہے جن کے پیر دبانے چاہیے یہ ان کے دباتی نہیں ہیں، اور جن کے نہیں دبانے چاہیے ان کی چھوڑتے نہیں ہیں۔ میری بہن میری بیٹی روز مسکرا کے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں نا اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو، نکاح سنت کے مطابق کیے جائیں، بوجھ ختم کیا جائے امت کے اوپر سے یہ ڈیمانڈ کا اور یہ کھانے میں منہ کے سائز کا، کہتا بوٹی سائز کی ہونی چاہیے، بغلا ہے، چبانی نہیں ہے، ایک جھٹکے میں اندر لینی ہے۔ ہاں حضور کہیں کھانا چل رہا ہے نا تو سمجھی دیکھو آستین ایسے کر کے، بھائی دکھا بوٹی کیسی ہے، بھائی دونگا ایسے دیکھ رہا ہے جیسے گورنمنٹ نے چیکنگ کے لیے بھیجا، دیکھ کے کہتا بوٹی کیسی ہے، تیرے باپ نے لا کے رکھ دیا تھا، مل رہا ہے سامان، نہ کھلائے تو تیرے باپ کا قرض نہیں ہے بیٹی والے پہ۔ ہاں وہ ذلیل نہ کرنا، کسی کو ذلیل نہ کرنا، کبھی کھانا بھی خود کھلا دے، پانی بھی خود کھلا دے، اور اس کی بیٹی کو عزت دے دے، اللہ قیامت تک تیری نسلوں کو عزت عطا فرماتا رہے گا۔ بے شک لوگ کہتے ہیں جی میری بیٹی بڑی پریشان ہے، دعا دے دو، دعویٰ دے دو، میں سیدھی بات کہتا ہوں تم دوسروں کی بیٹی کو عزت دیا کرو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ دوسرے کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو بھی عزت ملنے کے چانسز کم ہیں۔ بہت خوب، ہاں خدا را کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جو طریقہ ہمارے بھائیوں نے رائج کیا نا، بھائی سیاد صاحب، بھائی معین الدین صاحب، تو اسی طریقے کو عام کیجئے، کوشش یہ کریں شادیاں زیادہ تر رشتہ داری میں کریں، زیادہ تر شادی رشتہ داری میں کرو تاکہ بیٹیوں کی زندگی ان کے لیے اجیرن نہ بنے، اس لیے کہ جس کو تم لے کے آؤ گے تم اسے جانتے ہو، جو تمہارے گھر میں آئے گی وہ تمہیں جانتی ہے، بہت زیادہ محنت نہیں کرے گی، پڑے گی مینج کرنے کے لیے، اسے پتا ہے یہ گھرانہ کیسا ہے، تمہیں بھی پتا ہے یہ گھرانہ کیسا، پتا چلا دولہا چھت پہ کھڑا، بیوی زمین پہ کھڑی ہے، وہ کہہ رہا میں یہاں سے نہیں اتروں گا، وہ کہتی میں یہاں سے چڑھوں گی نہیں، پھر بیچ میں لگتی ہے طلاق کی گولی۔ اس لیے مزاج کے لوگوں میں نکاح کریں گے نا انشاءاللہ ایسے ہی؟ انشاءاللہ سارے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں بھی ڈر لگ رہا ہے ابھی موت تھوڑی آ جائے گی اگر ہاتھ اٹھا دیں گے تو، سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ غوث پاک کے صدقے میں جن لوگوں نے آج ہاتھ اٹھائے گئے حضور کی آل کا صدقہ سب کو جنتی بنا دے، آمین آمین۔ بس یہ ایک دعا تھی جو میں نے کر دی۔ تو کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی کی، کوشش یہ کریں اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں ہی نکاح کریں، اور
غریبوں کا خیال کریں, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں. اللہ تعالی ہم سب کو تاجدار بغداد کی خیرات عطا فرمائے. شجرہ سن ساؤنڈ والے بھیا, اب تک تو کہانی چل گئی, لیکن اب جو گیر پڑھنے والا ہے وہ بڑا کر رہا ہے. تھوڑی سی اس کی آواز اور تھوڑا سا ہی کو دے دو تاکہ گلا خشک نہ کرے. مجھ سے میزبان گرامی نے کہا ہے کہ حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے, لیکن میں آپ کو بتا دوں شجرہ تب پڑھا جاتا ہے اور اس بیچ میں جب ہاتھ کا اشارہ ہوتا تو آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا. سبحان اللہ. اتنی زور سے تو بھیکاری بھیک لے کے بھی سبحان اللہ کہہ جاتا ہے یار, جیسے تم جیسے امیر کہہ رہے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا, آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. اس میں دیکھیے آپ کو نیکیاں مل جائیں گی, مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا کہ میں بیچ میں سانس لے لوں گا. ٹھیک ہے, مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا اور آپ کو نیکیاں مل جائیں گی. ذرا کہیے گا مچل کے. میرے بیٹے یہ چیئرمین ہے, آپ زمیندار ہو. چیئرمین 5 سال ٹکتا, زمیندار تو پھر ٹکا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو زمیندار زیادہ پاور والے ہوتے ہیں نا, بولیں پھر ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. جو لوگ کھڑے ہیں نا ابھی تک, ان سے صرف اتنا جملہ کہوں گا, گھر جانا نا تو ماں کے قدموں کو چومنا, کہنا ماں سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی, تیرے دودھ کا کمال تھا, میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی تھی. جانا نا پھر ماں کے قدم چومنا. بھائی تھوڑا سا اس آواز دیں اور آپ ذرا اپنی آواز نکال کے کہیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یونس, یونس کے بیٹے کینان. ہاں ماشاءاللہ. دیکھیے ساتھ نہ چھوڑیے گا بیچ میں, کب تو مولوی شروع ہو ہی گیا ہے نا, کہ خدا تو جنگ میں پیچھے ہٹ جو اپنا مر, پھر مرتا کیا نہ کرتا. جس کو جہاں جگہ ملے شور نہ کرے, بس بیٹھے رہیے گا. بہت بڑی محفل سجی ہے بغداد والے کے نوکروں کی, بہت بڑی محفل سجی ہے. میں شاید آپ کو نہ پہچانوں, بغداد والا سب کو پہچانتا ہے, سب کو پہچانتا ہے. ذرا بول دے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یونس, یونس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمک نکنام, لمک نکنام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحات, زلحات کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معید, معید کے بیٹے نذار, نذار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نذر, نذر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں, عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو و جملہ حاضرین کو سادات اکرام کے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. یقین کریں ممبئی کی زمین پہ یہ میری زندگی میں پہلی حاضری ہے آج. اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ ممبئی والے مہینے 1.5 مہینے میں تاریخ کی کوشش کرتے اور وقت نہیں مل پاتا, کم سے کم 6, 7 یا 8 مہینے پہلے. تو اس بار بھی بس سرکاروں کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے میری آپ سے ملاقات ہو گئی ہے. حضور کا حکم تھا اور حضور کے بڑے چہیتے ہیں سرکار کے. یہ جو پریوار ہے بڑا لاڈلا پریوار ہے جس سے حضور کا. ایک بات میں آخر میں بتا دوں, ممبر سے لے کے نیچے تک میری بات ذرا تھوڑا سا سنیں, اگر صحیح ہو تو ممبر والے تائید کریں اور آپ دل میں لے کے جائیں میری بات کو. لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر سے بے پناہ پیار کروں, یہ کوشش رہتی ہے. لیکن بزرگ فرمایا کرتے ہیں کبھی یہ کوشش مت کرنا کہ تم پیر سے عشق کرو, یہ کوشش کرنا کہ تمہارا پیر تم سے پیار کرنے لگ جائے. جب تک تم صرف تم پیر کو چاہو گے کچھ نہیں ہونے والا. جس دن پیر تمہیں چاہنے لگ جائے گا اس دن سب کچھ ہونے لگ جائے گا.
اس دن سب کچھ ہونے لگ جائے گا. یہ نصیب کی بات ہے. ہمارے سیاد بھائی معین الدین بھائی اور یہ پوری فیملی مبارکباد کی مستحق ہے کہ حضور کا بیٹا تم سے پیار کرتا ہے. اور جس سے، اور یہ ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے پیر کی نظر میں آئیں گے، جس سے ہم سید زادے کے دل میں آ جائیں گے. ایسے راستے نکالیے گا تو کوشش یہ کریں صرف ہم پیار نہ کریں، وہ بھی ہم سے پیار کرنے لگ جائے. وہ کیا کہا تھا بیدم نے؟ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. بڑی بات ہوتی ہے کسی کی نظروں میں سما جانا، بڑی بات ہوتی ہے کسی کا محبوب ہو جانا، بڑی بات ہوتی ہے. ہاں، نظام الدین ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن خسرو ہونا اپنی جگہ ہے. ہاں، یہ یاد رکھیے گا. نظام الدین کی بڑی ذات ہے، لیکن خسرو کی بھی بڑی بات ہے. یاد رکھنا میرے بھائی. اس لیے کوشش یہ کریں آقا زادوں کے دل میں ہماری جگہ بن جائے. ان کے دل میں کاش یہ یہاں بھی نام سے پہچاننے لگ جائیں، وہاں بھی نام سے پہچاننے لگ جائیں. محشر میں آ کے بولے ہم سے حسین اعظم، جنت میں آؤ لوگوں نانا بلا رکھے ہیں. مسئلہ ہی سارا ان کا بھائی، مسئلہ ہی سارا ان کا ہے، مسئلہ ہی ان کا ہے. جانتے ہو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نیکیاں دیتا گن کر ہے اور لے گا تول کے. دیتا گن کے لے گا ترازو تولنے کے لیے لگتی ہے کہ گننے کے لیے؟ بولو. اور حکم کیا ہے؟ کسی کو سلام کرو تو 10 نیکیاں ہے کہ نہیں؟ دیتا گن کے ہے، لے گا تول کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مقدر کے دھنی ہو، حضور کی امت میں پیدا ہو گئے ہو. محبوب علیہ السلام نے روکے، کہا مالک تو گن کے اگر حساب لے گا تو میری امت کو تو 70 سالوں کی راتیں ملیں گی، مجھ سے پہلوں والوں کی تو 700 سال کی راتیں ہوں گی. گنتی کرے گا مالک تو ان کی راتیں زیادہ ہو جائیں گی، پھر میری امت کا تو نمبر ہی بھی نہیں آنے والا. رب نے فرمایا محبوب دل تھوڑا نہ کر، نظام بدل دیں گے. نیکی گن کے دیں گے اور تول کے واپس لیں گے. کہا کیا مطلب؟ پھر رب نے فرمایا محبوب سن، کسی کے اعمال میں 1000 راتوں کا ثواب ہوگا نا، ہم تیری امت کو صرف 1 شب قدر عطا کریں گے، اس میں 1000 راتوں کا ثواب دے دیا جائے گا. تو وہ دے گا گن کے، لے گا. عمل ہو رہے ہوں، زہرا کھڑی ہوں، مصطفیٰ کھڑے ہوں، سید زادے کھڑے ہوں، ان کی سفارش ہو، بریلی والے کا لہجہ ہو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، پھر تو بیڑے پار ہو جائیں گے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ.